بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمتیں۔ پہلی حکمت، معراج کی پہلی حکمت یہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ معاشرتی سطح پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی کرب سے گزرنا پڑا۔ بائیکاٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خالق حقیقی سے جا ملے۔ چنانچہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے پاس بلا کر سارے غم، دکھ اور پریشانیاں دور کر دی جائیں اور اپنا دیدار کرایا جائے۔ جب محبوب حقیقی کا چہرہ سامنے ہوگا تو سارے غم و تکلیف اور مصیبتیں کافور ہو جائیں گی۔ گویا اللہ رب العزت معراج پر بلا کر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی دلجوئی کرنا چاہتے تھے کہ اگرچہ دنیا میں یہ کافر تمہیں تنگ کرتے ہیں اور مصائب و آلام اور آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرایا نہ کریں، کیونکہ ہماری پیاری بھری آنکھیں آپ کو تکتی رہتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور اے حبیب مکرم، ان کی باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں، بے شک آپ ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ دوسری حکمت، عرش پر بلا کر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا اور امت کی بخشش کی نوید سنائی، اور 50 نمازوں کا تحفہ بھی شب معراج کو عطا فرمایا۔ محبوب، تیری امت دن بھر 5 نمازیں ادا کرے گی، مگر اس کو ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا۔ تیسری حکمت، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز بہت سے واقعات پیش آئے، جس کی بشارت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عیسائی پیشواؤں نے بھی دی۔